دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے بارے میں ہمارے اکابرین اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو جو سب سے بڑا معجزہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے کوئی اپنی عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہے، پرکھنا چاہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو معجزہ کی شان یہ ہے کہ جسے سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے، جسے سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو جب معجزہ کے سامنے عقل بے بس ہے تو رسولوں کے سردار، نبیوں کے نبی، تاجدار کائنات اور ان کے معجزات میں سے بھی سب سے بڑا معجزہ، اس کو پھر انسان عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن سے ہمیں ایک پیمانہ عطا فرما دیا ہے کہ معجزہ معراج کے بارے میں اگر کوئی عقل کا علم بردار بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہو اور وہ سوال اٹھائے کہ پل بھر میں کیسے ہو سکتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائیں، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کریں، وہاں سے پھر عرش الہی تک جائیں اور او ادنا تک پہنچیں اور پل بھر میں واپس تشریف فرما ہوں، اور جس پانی سے وضو فرمایا ہو وہ بھی ابھی چل رہا ہو، بستر مبارک بھی ابھی گرم ہو اور کنڈی مبارک بھی ہل رہی ہو، اور جسے قرآن نے قرار دیا ہو لیلم، رات کا ایک پل، ایک لمحہ، اس لمحے میں یہ سارا کچھ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب عقل کا نمائندہ بن کر معجزہ معراج مصطفیٰ کا کوئی بھی منکر صدیق کے عشق کے سامنے کھڑا ہوا تو صدیق نے بتا دیا کہ یہ تم اس پر کیا تعجب کرتے ہو، ہم نے تو رب کو مصطفیٰ کے کہنے پر مان رکھا ہے۔ تو جب رب کو مانا ہے مصطفیٰ کے کہنے پر، اسے بھی نہ ہماری آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی دیکھ پائے گی اس دنیا میں، نہ ہم نے کانوں سے سنا، نہ اس دنیا میں کبھی سن پائیں گے۔ تو جب اس غیب الغیب کو ہم نے صرف مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے تو مصطفیٰ کے کہنے پر یہ کیوں نہ مانے کہ اس رب سے مصطفیٰ کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو معجزہ معراج، اسے جب بھی کوئی عقل کے پیمانے پر رکھ کر پرکھنا چاہے گا، عقل حیران رہ جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ اگر عقل کی لگام عشق کے ہاتھ میں دو گے تو عقل بھی پار لگے گی، عشق بھی پار لگ جائے گا، اور اگر عقل کی لگام عشق کے ہاتھ میں نہ ہوئی تو پھر یہ عقل بھٹکا دے گی، بھٹکاتی چلی آئی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اسے سمجھنا ہوگا، جہاں تک عقل ساتھ جائے وہاں تک ضرور لے جائیے، اور جہاں عقل جا کر رک جائے تو اسے کہیے صرف تو نہیں رکی، جبرائیل بھی رک گیا تھا کسی جگہ پہنچ کے، صرف تو نہیں رکی کسی جگہ پہنچ کر، کسی جگہ پہنچ کر تو نبی بھی رک گئے تھے، آدم بھی پہلے آسمان پہ رک گئے تھے، شیس علیہ السلام بھی دوسرے آسمان تک رک گئے تھے، حضرت سلیمان و داؤد بھی تیسرے آسمان پہ رک گئے تھے، حضرت ادریس بھی چوتھے آسمان پہ رکے تھے، چھٹے آسمان تک موسیٰ رک گئے، 7ویں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر آخری کنارہ عالم مکان کا، وہاں نوروں کا سردار رک گیا،
تو ہر کوئی کہیں نہ کہیں رکا ہے، اس لیے اگر عقل کہیں رک جائے اس پہ کوئی تعجب نہیں، اسے کہیے تو نے کہیں نہ کہیں رکنا تھا، لہذا جتنا تیرے نصیب میں تھا تو نے پا لیا، اب تو رکتی ہے تو بھلے رک جا، پر میں نہیں رکوں گا، میں عشق کی سواری پر سوار ہو کر مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا۔ اس لیے دوستو معراج کے بارے میں جس نے عشق کو ایمان بنایا، جس نے ایمان بالغیب کو ایمان بنایا، وہ پار پہنچا۔ جس نے عقل کے ہاتھ میں لگام دی تو عقل خود بھی ڈوب گئی، اسے بھی لے ڈوبی۔ یہ ساری تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔